الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ بہت ہی تیزی کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جان کائنات روح کائنات نائب پروردگار حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پروگرام اتار دیجیے، وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وقت جو مجھے دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی وقت کے اندر کچھ آپ کے سامنے معروضات پیش کروں۔ قابل مبارکباد ہے ان بچوں کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، اور قابل مبارکباد ہے وہ استاذ محترم ان کے جنہوں نے بہت ہی محنت اور مشقت اور جانفشانی کے ساتھ انہیں حافظ قرآن بنایا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت حافظ و قاری منہاج الدین خان رضوی کے یہ شاگرد ہیں، اور انہوں نے بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ انہیں قرآن یاد کرایا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی یا کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ کس قرآن کی بات ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ اس قرآن کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ پتہ چلا کہ میرے سرکار کا قلب اطہر کی طاقت، قوت، ہمت اور سخت جو ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہے کہ قرآن کو اللہ کے رسول نے اپنے سینے پر اس بار کو برداشت بھی کر لیا اور سینے میں محفوظ بھی فرما لیا ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام
نے جب اس امت کا تذکرہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار عالم، میں نے ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ امت آئے گی اس امت کو ایک ایسی کتاب عطا کی جائے گی کہ اس کتاب اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کتاب کے حافظ نظر آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار عالم، وہ امت میری امت بنا دے۔ آواز آتی ہے دل کا احمد و امت، اے موسیٰ وہ امت تو میں نے احمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، تمام نبیوں کے زمانے میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، اس کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا، کوئی امتی نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ یہ کتاب جب احمد مصطفیٰ پر نازل کی گئی تو وہ خود حافظ قرآن ہوئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے۔ قابل صد مبارکباد ہے ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ جس سینے میں قرآن ہوگا اسے کبھی جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ جس سینے میں قرآن کے پارے ہوں گے جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جا سکتی ہے۔ یہ بڑی اعجاز کی بات ہے، بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتنا آسان فرما دیا کہ امت کے چھوٹے بچوں کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہونے لگا ہے۔ بات یہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اسی قرآن کے بارے میں کہا گیا یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، تلاوت کی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید کتاب ہے۔ اس سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں اس کتاب کو آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے آپ کو الگ الگ لذتیں نظر آئیں گی۔ آپ فجر کے بعد پڑھیں گے اس کی لذت الگ نظر آئے گی، آپ ظہر کے بعد پڑھیں گے اس کی لذت الگ نظر آئے گی، آپ عصر کے بعد پڑھیں گے اس کی لذت الگ نظر آئے گی، آپ مغرب کے بعد پڑھیں گے اس کی لذت الگ نظر آئے گی، آپ راتوں میں تلاوت کریں گے اس کی لذت الگ نظر آئے گی۔ یعنی جب اور جتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کریں گے تب آپ کو قرآن پڑھنے کا الگ الگ لطف اور مزہ آپ کو ملتا نظر آئے گا۔ دنیا کی کتاب 2 مرتبہ پڑھیں گے، 4 مرتبہ پڑھیں گے، 5 مرتبہ آپ کہیں گے اس کتاب کو میں پڑھ چکا ہوں، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر قرآن جب آپ پڑھیں گے، اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ دیکھنے پر بھی ثواب ہے، پڑھنے پر بھی ثواب ہے، سننے پر بھی ثواب ہے، اور اگر چھو دیا جائے تو اس پر بھی ثواب رکھا گیا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب پر یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے ساتھ ایسا معاملہ ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ تو اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اللہ کی جانب سے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اے میرے امتیوں سنو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ یعنی یہ دونوں دنیا میں ساتھ رہیں گے، اور یہ دونوں جب آ کر حوض کوثر پر آئیں گے تو دونوں ساتھ میں آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ حدیثوں میں بتایا گیا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، ایک سرا تمہاری ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ کے دست قدرت میں ہے۔
اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہاری رسائی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم قربت حاصل کر لو گے۔ یہ حافظ قرآن جو بنے ہیں، جن کے سینے میں قرآن 30 پارے مکمل ڈالے گئے، آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی عصری علوم میں جب اسے ہم پڑھاتے ہیں، انہیں کامیابی ملتی ہے، انہیں ڈگریاں ملتی ہیں، تو ملنے کے بعد بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہمارا بیٹا یہ ڈی ایل ایڈ کر لیا، بی ایڈ کر لیا، یا میرے بیٹے نے ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، ساری چیزیں کر لی ہے۔ مگر یاد رکھیں، والدین کو جتنی خوشی ایک بچے کے حافظ اور عالم بننے پر ملتی ہے، دنیا کی کسی ڈگری پر اتنی خوشی نہیں ملا کرتی، کسی ڈگری پر اتنی خوشی نہیں ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، سرزمین حجت کا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی یہ ایسی تعلیم ہے، یہ تعلیم مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ممبئی کی سرزمین پر ایک حاجی صاحب تھے، ان کے بچے نے، اللہ نے انہیں بہت مال و دولت سے نوازا تھا، اتنا نوازا، انہوں نے اپنے بچے کو ہندوستان میں بہت تعلیم حاصل کرائی۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ لندن آکسفورڈ یونیورسٹی گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں سے حاصل کر کے جب آیا تو آنے کے بعد اسے خون کینسر ہو چکا تھا، اس میں بچنے کا بہت کم چانس ہوتا ہے، بس جتنی زندگی رہتی ہے وہ گزار کر دنیا سے چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے باپ کے گھر پر آیا تو آنے کے بعد کہا کہ اے میرے والد محترم، میری جتنی ڈگریاں ہیں سب میرے پاس لا کر رکھی جائے۔ ان کے والد نے ساری ڈگریاں لائی اور لانے کے بعد ان کے سامنے رکھا۔ اب بیٹا سوال کرتا ہے، اے میرے والد مجھے بتائیے ان میں سے کون سی ایسی ڈگری ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں اور جب نکیرین مجھ سے سوال کرے تو میں یہ ڈگری اسے دکھا دوں اور کہوں کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے؟ کہا بیٹا کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے، مگر اگر آپ نے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، عالم دین بنا دیا ہے، تو یاد رکھیں اگر آپ کا بچہ دنیا میں نیک اعمال کرتا رہے گا، ماں باپ قبر میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام اسی قبر کے پاس سے دوبارہ گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اب اس قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں جب ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور جب میں دوبارہ اس کے پاس سے گزر رہا ہوں تو اس قبر میں عذاب نہیں بلکہ جنت کے بچھونے بچھا دیے گئے ہیں، اس کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ آواز آتی ہے، اے عیسیٰ جب آپ گزر رہے تھے اس کے بعد یہ بندہ عذاب قبر میں گرفتار رہا، مگر جب اس کا بچہ مدرسہ پڑھنے کے لیے گیا اور اپنی توتلی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس نے مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، اس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، میں اسے عذاب قبر میں گرفتار رکھوں۔ تو جس کا بیٹا رات دن قرآن کی ایک آیت نہیں بلکہ 20 پارہ کی تلاوت کرتا رہے، پروردگار عالم کب اس کے باپ کو جہنم کے عذاب میں گرفتار کرتا۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے تو اس بچے کو آپ یہ تہیہ کر لیں، آپ ارادہ بنا لیں کہ پہلے اس بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں گا، اس بچے کو عالم دین بناؤں گا۔ حدیث پاک میں کیا ہے پتہ ہے آپ کو کہ جو علوم قرآن کا ماہر ہو
یعنی کہ قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہو. میرے آقا کا فرمان ہے، یاد رکھیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ وہ اپنے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا تھا، جن کے اوپر جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے. ان 10 لوگوں کو وہ حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. یہ کم بات ہے، یہ کم بڑی بات ہے ہمارے لیے، یہ کم بڑی بات ہے ہمارے لیے نہیں. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو علوم قرآن کا ماہر ہو، کل جب وہ اٹھایا جائے گا تو معزز فرشتوں، صدیقین، صالحین اور انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں، جو حافظ قرآن ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو، اس پر جو عمل کرنے والا ہو، اللہ اکبر. آپ دیکھیں جو بھی قرآن حفظ کر لیتا ہے اور اپنے سینے میں بٹھا لیتا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد، قرآن پاک کو یاد کرنے کے بعد اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کی جتنی آیات بھی آپ نے یاد کیا، قرآن کی جتنی آیات بھی ہم نے پڑھی ہے، اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک یاد کرنے کے بعد اس کی تم حفاظت کرو. اگر اونٹ کی تم حفاظت نہیں کرو گے، اس سے بے رغبتی ظاہر کرو گے، تو اونٹ تمہارے پاس سے بھاگ جائے گا. اسی طریقے سے اگر قرآن یاد کرنے کے بعد اگر اسے پڑھ کر یاد نہیں رکھا گیا تو اسے تم بھولتے چلے جاؤ گے. اس لیے قرآن کی حفاظت یہ ہے کہ تم اسے پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، تو وہ تمہیں قرآن یاد رہے گا. اور جب یاد رہے گا قرآن، جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار عالم نے کہا کہ جو حافظ قرآن میدان محشر میں آئے گا، آنے کے بعد میرا رب فرمائے گا ان حفاظ کرام سے، حافظ قرآن سے کہے گا، کیا کہے گا؟ قرآن پڑھتا جا اور منزلوں کو طے کرتا چلا جا. قرآن پڑھتا چلا جا، جہاں پر رکے گا وہی تیری منزل ہوگی. اور حافظ قرآن قرآن پڑھتا چلا جائے گا، مگر جنت کے کچھ فاصلے پر ہوگا. عرض کرے گا مولا تبارک و تعالیٰ قرآن تو میں پڑھ رہا تھا، مگر میں قرآن مکمل کر چکا، مگر جنت ابھی بھی دور ہے. رب کہے گا اے میرے بندے، یہ اتنے دور کا جو فاصلہ ہے وہ فرشتے تیرے سواگت اور تیرے ویلکم کے لیے ہے. آگے بڑھتا چلا جا، جنت میں داخل ہوگا. قرآن پڑھتے پڑھتے جنت میں چلا جائے گا بندہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کو ابن شہاب زہری نے بھی اور دیگر حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی بندہ قرآن حفظ کرتے کرتے اگر مر گیا، حفظ مکمل نہیں کر سکا، تو اس کی قبر میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ کو مقرر فرمائے گا، اور جب تک قرآن اسے یاد نہیں ہوگا تب تک وہ فرشتہ قرآن اسے قبر میں قرآن یاد کراتا رہے گا. اور جب فرشتہ قبر میں قرآن یاد کرائے تو اس حافظ قرآن کی عظمت اور رتبے کا عالم کیا ہوگا. فرشتہ قبر میں قرآن یاد کرائے. اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائے، ساتھ میں عالم دین بھی بنائے. اور یہ شرف جو حافظ قرآن کو مل رہا ہے، ایسی بات نہیں کہ صرف حافظ قرآن ہی کو ملے گا یہ شرف، بلکہ آج ماں باپ اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں. پیدا کرنے کے بعد اس بچے کی نوک پلک سنوارنے کے لیے انہیں مدرسے میں ڈالا جاتا ہے. مدرسے میں ڈالتے کہ مدرسے میں ڈالنے سے پہلے بولنے کا شعور نہیں ہے، مدرسے میں ڈالنے سے پہلے لوگوں سے ملنے کا شعور نہیں ہے. مدرسے میں اساتذہ
ان پر محنت کرتے ہیں، ان پر مشقت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس بچے کی زندگی کو سنوارنے میں، اس بچے کی زندگی کو کامیاب اور کامران کرنے میں اگر کسی کا سب سے بڑا یوگدان ہوتا ہے تو اس مدرسے کے اساتذہ کا ہوتا ہے جہاں وہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو قابل مبارکباد حافظ احسان، حافظ قیاس بھی ہیں، مگر ساتھ میں جس استاذ کی درسگاہ میں رہ کر، حافظ و قاری مینات کی درسگاہ میں رہ کر، جنہوں نے محنت و مشقت کے ساتھ اپنے سینے میں 30 پارے کو حفظ کیا ہے، جہاں پر اللہ انہیں حافظ قرآن بننے کا ثواب دے گا، وہیں پر اساتذہ کی محنت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ میں جب یہ قرآن حفظ کر لیں گے تو یہ اعزاز، قرآن حفظ کرنے کا جو اعزاز ملے گا انہیں تو ملے گا ہی۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز قیامت حافظ قرآن کے والدین کے سر پر کس کا تاج ہوگا؟ عزت اور شرف کا تاج ہوگا، اور اس کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی، سورج سے بھی زیادہ چمک ہوگی۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ کہا جائے گا ان کے بچے دنیا میں حافظ قرآن ہوا کرتے تھے، ان کے بچے دنیا میں حافظ قرآن ہوا کرتے تھے۔ آپ یاد رکھیں قرآن ایک عظیم دولت ہے مسلمانوں کے لیے، اور اسی کتاب کے ذریعہ اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو اسی کتاب کے ذریعہ کامیابی ملے گی۔ تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، جب یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت اسید بن حضیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحابی رسول ہیں، مدینے میں جہاں میرے آقا رہتے تھے وہاں سے کچھ فاصلے ہٹ کر ان کا گھر تھا۔ رات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ میرے قریب ہی ایک جانور یعنی گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ وہ گھوڑا، وہ جانور پدکنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، پھاندنے لگتا ہے۔ تلاوت بند کر دیتے ہیں، گھوڑا شانت ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر گھوڑا پدکنے لگتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت بند کر دیتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر گھوڑا پدکنے لگتا ہے۔ اب یہ مکمل طور پر قرآن کی تلاوت بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد جب صبح ہوئی، میرے آقا کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ رات ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، رات یہ سارے معاملات سامنے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ میں تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے میرا جانور پدکنے لگا، کودنے لگا، میں نے تلاوت بند کر دی، پھر میں نے تلاوت کی، پھر کودنے لگا، پھر میں نے بند کر دی۔ اسی طریقے سے 2-3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ قریب ہی میرا بیٹا یحییٰ موجود تھا، مجھے یہ ڈر لاحق ہوا ایسا نہ ہو کہ جانور کودنے لگے، پھاندنے لگے اور میرے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ تو یا رسول اللہ میں جب باہر نکلا تو میں کیا دیکھا کہ آسمان پر ایک حجاب آ گیا ہے، آسمان پر جسے لگ رہا تھا کسی نے اپنے پر سے سارے آسمان کو گھیر لیا ہے، اور گھیرنے کے بعد وہاں پر روشن ایک چراغ کی مثل نظر آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابی وہ کوئی اور نہیں بلکہ رحمت کے فرشتے تمہاری تلاوت کو سن کر تمہارے قریب ہو رہے تھے، اور اگر تم تلاوت بند نہیں کرتے تو وہ فرشتے زمین پر آ جاتے اور تم لوگ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان فرشتوں کا دیدار اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے جو قرآن کی تلاوت کے وقت آسمان سے زمین پر آیا کرتے۔ پتہ چلا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی، جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا، بلکہ کہا گیا جس سینے کے اندر قرآن کی کوئی صورت نہ ہو وہ دل ویران ہے، وہ دل ویران ہے، اور جس سینے میں قرآن کی صورتیں ہیں وہ دل ویران نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو اس عمر کو پہنچ گئے کہ قرآن حفظ نہیں کر سکتے،
کم از کم کچھ صورتوں کو ضرور یاد کر کے اپنے دل کو ویران ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور جن کے سینے میں 30 پارے ہیں ان کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن جب ہمارے پاس آیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، بہت زیادہ اس کی تلاوت کرے۔ آپ کو پتا اس قرآن سے غیروں نے فائدہ اٹھایا ہے، دوسروں نے فائدہ اٹھایا ہے، جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں ان لوگوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے آج سائنس اتنی ترقی کر گئی، آج اتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آج میڈیکل سائنس، آج لوگ زمین پر رہ کر لوگ چاند پر چاند کا سفر کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ ساری چیزیں جو پاسبل ہوئی ہیں ان لوگوں نے قرآن پڑھ کر، اگرچہ ہدایت نہیں ملی مگر قرآن سے علم سیکھا، اور سیکھنے کے بعد جو ہے بادلوں کا سینہ چیر کر چاند تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں سمجھنا ضروری ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد۔ آپ کو پتا اس دنیا میں بہت سارے مفکر آئے اور گئے، بہت سارے لوگوں نے قرآن پر ریسرچ بھی کیا ہے، قرآن کو پڑھا بھی ہے، قرآن کو دیکھا بھی ہے، مگر ایک بہت بڑا یہودی مفکر جسے برنارد شاہ کہا جاتا ہے، اس نے جب قرآن کو دیکھا، قرآن کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا اور کہا سنو، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی، سب سے عظیم دولت اگر مسلمانوں کے پاس ہے تو وہ قرآن سب سے بڑی دولت ہے، اور اس دنیا کے اندر سب سے بیکار کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ اس وجہ سے کہ جس امت کے پاس، جس قوم کے پاس قرآن جیسی عظیم دولت موجود ہو اور وہ قرآن سے استفادہ نہ کرے، وہ قرآن سے فائدہ حاصل نہ کرے، اس سے زیادہ برا کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بہتر مذہب اسلام ہے، سب سے بہتر کتاب کلام اللہ ہے، اور سب سے بدترین کوئی قوم ہے وہ قوم مسلم ہے، جو قرآن رہتے ہوئے بھی قرآن کو سینے سے نہیں لگاتی ہے، جو قرآن رہتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے۔ یہ قوم وہ قوم ہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا، قرآن قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ قرآن موجود ہے، اس کے بعد بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے تو قوم مسلم سے زیادہ بدترین کوئی قوم نہیں۔ اس لیے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ہوگا، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آخری بات ہے، جتنا وقت مجھے دیا گیا اسی میں میں اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، 2 منٹ اور بچا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری طبیعت کرتی ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میری طبیعت کرتی ہے کہ رب کی باتوں کو سنوں تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں اور رب کی باتوں کو سننے لگتا ہوں۔ کتنی بڑی دولت ہے کہ رب سے باتیں کرنی ہو تو آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، رب کی باتوں کو سننا ہو تو قرآن کھول کر بیٹھ جائیں۔ اس لیے آج جب اس پرفتن دور میں موبائل، ہر گھر میں موبائل ہو چکا ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہو چکا ہے، یہی موبائل ہے جس نے ہر لوگوں کے ہاتھ سے قرآن کو چھین لیا ہے۔ جب یہ موبائل نہیں تھا تو لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا تھا، اور جب سے یہ موبائل آیا ہے لوگوں کے ہاتھ سے قرآن چھین لیا ہے۔ اس لیے جب تک جسم کے اندر روح باقی ہے، جتنے نیک اعمال ہو سکے، اچھے اعمال ہو سکے کرتے رہے، اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں، کیونکہ یہی وہ دین ہے، یہی وہ تعلیم ہے جو ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے جائے گی، خود بھی جنت میں جائیں گے، ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے جائے گی۔ پہلے بچوں کو آپ حافظ بنا دیں، عالم بنا دیں، اس کے بعد چاہے وہ عصری علوم حاصل کریں، اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کے توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔